براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو سیالکوٹ، جہاں پر معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان شہباز گل گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ان کے روکے رکھے پیسے جس سے وہ کمپیریٹو نہیں رہے تھے انٹرنیشنلی، وہ اس گورنمنٹ نے آ کے ان کے پیپلز پارٹی کے زمانے کا بھی ریفنڈ بزنس مینوں کو دیا۔ اچھا، اب جب گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ریفنڈ صرف صنعت کار کو جاتا ہے، آپ ایک بات کو سمجھیے کہ اگر ایک بندے کی پاور لومز ہیں، وہاں پہ کپڑا بنا کے ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس کا ریفنڈ گورنمنٹ ٹائم پہ نہیں دیتی تو صنعت کار کا تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جہاں پر مزدور لیبر کر رہا ہے، جو وہاں چوکیدار ہے، جو ان پاور لومز کے اوپر مزدور ہے، جب وہ فیکٹری گھاٹے میں جاتی ہے اور وہ بند ہوتی ہے تو بے روزگار مزدور ہوتا ہے۔ تو یہ ریفنڈ صرف صنعت کار کے لیے نہیں ہوتا، یہ مزدور کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اصل میں فیکٹری چلے گی تو مزدور کو پیسہ ملے گا۔ تو ایک تو پرائم منسٹر نے یہ ریفنڈ دیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر نے بجلی کے اضافی یونٹس پہ 50% انڈسٹری کو رعایت دی اور نئی بجلی پہ بھی رعایت دی، جو وہ اضافی کے علاوہ بھی استعمال کریں گے اس پہ بھی رعایت دی۔ اس سے جو 25% مہنگی بجلی کے کانٹریکٹ یہ کر کے گئے تھے، مسلم لیگ نون نے ایسے کارخانے لگائے جن پہ 25% مہنگے کانٹریکٹ کیے اور مقصد تھا ان کانٹریکٹ میں سے اپنے کک بیکس لینا۔ آج انڈیا اور بنگلہ دیش سے تقریباً ایوریج 25% مہنگی بجلی ہم اپنی صنعتوں کو دے رہے ہیں، ان کے مہنگے کانٹریکٹس کی وجہ سے۔ جب بجلی مہنگی ہوگی تو وہ صنعت کا جو پروڈکشن کی کاسٹ ہے وہ اوپر جائے گی، وہ انٹرنیشنلی کمپیریٹو نہیں رہے گی بنگلہ دیش، انڈیا اور دوسرے ممالک سے۔ تو پرائم منسٹر نے اضافی بجلی 50% سستی کی، جس وجہ سے اب صنعت کمپیریٹو ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند اشاریے رکھتا ہوں، ان تمام ریفنڈ دینے کا، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنے کا، کاروباری لوگوں کو اعتماد میں لینے کا، مزدوروں کے لیے فوکسڈ پالیسیز بنانے کا تاکہ امپلائمنٹ زیادہ جنریٹ۔ اس کے فوائد کیا ہوئے ہیں؟ اس کے فوائد چند یہ ہوئے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو صرف فیصل آباد کے اندر 50 لاکھ پاور لوم جو تھی وہ بند تھی۔ بہت ساری پاور لومز جو ہیں وہ کباڑ کے بھاؤ بیچی جا رہی تھی۔ یہ پھر میں نہیں کہہ رہا، یہ فیصل آباد کا صنعت کار کہہ رہا ہے۔ آج وہ 50,000 لوم بھی دوبارہ چالو ہوئی ہے۔ 50,000 لوم کا مطلب یہ ہے 1.5 لاکھ بندے کا کم از کم کام کرنا، سیدھا سیدھا، اور اگر اوپر والے بندے ڈالیں تو یہ شاید 2.5 سے 3 لاکھ بندہ ان سے لنکڈ ہے، کیونکہ ایک پاور لوم پہ اگر 8 گھنٹے کی ایک شفٹ ہو تو 3 مزدور اس کے اوپر کام کریں گے۔ نہ صرف 50 لاکھ پاور لوم جو ہے وہ ریوائیو ہوئی، معاف کیجیے گا، بلکہ 30,000 نئی پاور لومز کے آرڈرز ہو چکے ہیں، کچھ پاکستان پہنچ گئی، کچھ پہنچ رہی ہے۔ تو آپ اگر دیکھیے تو یہ 4-5 لاکھ لوگوں کی امپلائمنٹ جو ہے اس کا ارینجمنٹ ہو چکا۔ 3 ہفتے پہلے فیصل آباد میں یہ بتایا گیا وہاں کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ، وہاں کے دوسرے انڈسٹری کے لوگوں نے، کہ وہ 2 لاکھ لیبر کی شارٹیج کو فیس کر رہے ہیں۔ رات میں ڈار صاحب کے ساتھ یہاں پر، عمر ڈار صاحب کے ساتھ یہاں پر میں کچھ بزنس مینوں سے مل رہا تھا، جیسے خواجہ عمران صاحب ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کو لیبر نہیں مل رہی، لیبر کی شارٹیج ہے سیالکوٹ میں۔ وہ مشہور جو برانڈ ہیں انڈر آرمر اور دوسرے بڑے برانڈ ہیں امریکہ کے، ان کے لیے وہ سپورٹس جو ہے وہ گڈز بھی بناتے ہیں، سپورٹس فیبرک بھی بناتے ہیں، اٹائر جو ہے سپورٹس وہ بناتے ہیں، تو ان کے پاس لیبر نہیں ہے، لیبر نہیں مل رہی کیونکہ پروڈکشن بڑھ گئی ہے۔ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ ایک ساؤتھ افریقہ میں پچھلی حکومتوں کی وجہ سے اپنی فیکٹری لے گئے تھے، وہ اب وہاں سے بند کر کے وہ واپس لا رہے ہیں یہاں پاکستان میں۔ کچھ یہاں کے بزنس مین جو بنگلہ دیش لے گئے تھے اپنی فیکٹریاں، اب وہ بھی واپس لا رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام انوائرمنٹ ہے جس میں اب مزدور کو مزدوری ملے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ حرام کا کچھ چند لوگ جو اوپر بیٹھے نا وہ کھانا پسند کرتے ہیں۔ جو مزدور بندہ ہے نا اس سے آپ کام کروائیں تو بڑا خوش ہے، وہ کام کر کے کھانا چاہتا ہے مزدور، اس کو مسئلہ نہیں ہے۔ وہ روتا تب ہے جب اس کو مزدوری نہیں ملتی۔ وہ ان کی طرح حرام کھا کے اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہتا، وہ بنیادی طور پر کام کرنا چاہتا ہے اور کام کر کے کمانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے جب اسے فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، اسے مزدوری نہیں ملتی۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ حکومت نے جو نان ٹیکس ریونیو تھا
وہ 427 ارب سے بڑھا کے 1524 ارب روپے اکٹھا کرنا شروع کیا. یہ تمام چیزیں بھی آف کورس پھر آپ ریبیٹ میں یہ تمام چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں, سبسڈی میں, ہیلتھ کیئر میں. جیسے عثمان بزدار صاحب نے کل بہت بڑا اعلان کیا کہ دسمبر 2021 تک پنجاب کے ہر فرد کو, غریب امیر ہر گھرانے کو, آپ سب کو, ہم سب کو, پی ایم ایل این کے سارے ووٹرز کو, ان کے تمام لیڈروں کو, کیونکہ وہ تو رہتے ہی بیمار ہیں, انہیں تو سب سے زیادہ ہیلتھ کوریج کی ضرورت ہے. یہ یہاں پہ خواجہ آصف ہیں, وہ جدوں پھڑن لگو میں بیمار ہیں جی, ہارن لگے تو وہ میسج کر دیں نے کتے, وہ پہلے 2002 ہارن لگے اس ویلے بھی انہوں نے کسی نے میسج کیتا سی, پھر بڑی ٹٹھائی نال فون تے آ کہندے نے جی میں کال نہیں سی کیتی, میں میسج کیتی سی. وہ تیری انہاں نال ایڈی واقفیت نہیں ہے نا کہ تو کال کریں تے چکیں, تو میسج ہی کرنا سی. جتھے بندے دی فرینکنس ہوئے اتنے بندہ کال کردا ہے, گل ہو جاندی ہے. وہ تو میسج ہی کرنا سی بھائی کہ میرا کچھ سوچو. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے جو بیمار لوگ ہیں, ذہنی بھی, سیاسی بھی, جسمانی بھی, ان کے لیے جو عثمان بزدار صاحب کا فیصلہ ہے دسمبر 2021 تک پنجاب کے تمام لوگوں کو اللہ کے کرم سے ہیلتھ کیئر ملے گی, تو ان کا تو جو ہوگا ہی ہوگا, غریب کا بھلا ہوگا. کیونکہ غریب کے گھر جب بیماری آتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ اسے یہ ہوتا ہے, تو وہ 10-12 لاکھ کی انشورنس جو ہے وہ ہر بندے کے پاس ہوگی ایک سال کے لیے, اسے وہ پرائیویٹ اور پبلک ہاسپٹلز میں یوز کر سکتا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر کی اگر بات کریں تو آج اللہ کے کرم سے تقریباً 20 ارب کے قریب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو خزانہ یہ خالی کر کے دے کے گئے تھے. اگر آپ سٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو یہ 2020 کے سارے سال میں سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پوری دنیا میں تیزی کے لحاظ سے, بزنس کی پروگرس تیزی کے لحاظ سے دوسری پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج ہے. ایشیا کی تیزی کے لحاظ سے ظاہری بات ہے پہلی سٹاک ایکسچینج ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری حجم ہے سٹاک ایکسچینج کا, پچھلے 4 سال جس میں آخری 2 سال ارستو بھی تھے, ایک یہ خواجہ آصف ہیں, ساتھ نارووال والا, ایک وہ احسن اقبال ہے, سارا دن جھوٹ بولتے ہیں اور پکے منہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. ان لوگوں کے 2 سال بھی ملا لیں تو جو بلند ترین حجم ہے کاروبار کا سٹاک ایکسچینج کا وہ آج ہے. موبائل فونز کی سمگلنگ ہوتی تھی. ایک مشہور زمانہ ان کے زمانے میں لاہور میں ایک سکیم پکڑا گیا تھا. اس سکیم کے اندر انہوں نے پیسے لے کے وہ جو اسحاق ڈار صاحب باہر بیٹھے اسے رفع دفع کر دیا. لیکن اگر تو اس حکومت نے بھی وہی کام کرنے ہوتے تو وہی کام رہنے دیتے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے, اور میں یہاں خصوصی ذکر کروں گا حماد اظہر کا, جنہوں نے شب و روز محنت کر کے ایک نیا سسٹم یہاں پر امپلیمنٹ کیا. کورس بناتے تو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں, جس کی وجہ سے 32 ارب کا ریونیو بڑھا. جب ایماندار منسٹر ہو نا تو قوم کو اربوں کا فائدہ ہوتا ہے. جب اس طرح کے آپ فنکار لے آئیں گے تو پھر اربوں روپے کے نقصان ہوتے ہیں اور وہ مال اپنی جیب میں ڈال کے نکل جاتے ہیں. 32 ارب روپے کا فائدہ ہوا. جو ریونیو پہلے 22 ارب تھا وہ اب 54 ارب ہو گیا. اور اگلا فائدہ حماد اظہر صاحب نے چند دن پہلے اناؤنس کیا ہے کہ اب موبائل فون یہاں پر بنیں گے. ایک فیکٹری نے آپ کے سامنے ایم او یو بھی ہوا, پروڈکشن شروع بھی کرنے جا رہے ہیں. تو 2-3 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کا زر مبادلہ بچے گا, دوسرا پھر مزدور کو مزدوری ملے گی. ہمارا پورا فوکس پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ایک ہے, مزدور کو مزدوری ملے. یہ جو لوگ کیا ہماری بھینسیں دودھ نہیں دیتی؟ جو یہ لوگ جو اس سے بنی ہوئی چیز ہے وہ آسٹریلیا سے منگوا کے کھاتے ہیں. ہمارا کسان خوش ہے, یہ کھائیں جتنی چیز انہوں نے کھانی ہے, بھائی اس کے دودھ کی بنی ہوئی کھائیں. تو انشاءاللہ ہر اس چیز میں پرائم منسٹر انسینٹیو دے گا جس سے مزدور کی مزدوری چلتی ہے, اور ہر اس گلے میں پھندا ڈالے گا جس نے قوم کا پیسہ کھایا ہوا ہے تاکہ وہ قوم کا پیسہ واپس نکلوایا جائے. دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی, صرف ایکسپورٹ کی, جس میں سیالکوٹ کا بڑا حصہ ہے. 3 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سیالکوٹ کرتا ہے. ایک ایکسپورٹ میں سیالکوٹ کا حصہ ہے, ایک اسی ایکسپورٹ میں نون لیگ کا بھی حصہ ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. نون لیگ نے پوری کوشش کر کے بہت محنت کی ایکسپورٹ کے اوپر, میں یہ نہیں کہوں گا کم کی. جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو انہیں انسینٹیو دے گا جس سے مزدور کی مزدوری چلتی ہے, اور ہر اس گلے میں پھندا ڈالے گا
جس نے قوم کا پیسہ کھایا ہوا ہے تاکہ وہ قوم کا پیسہ واپس نکلوایا جائے. دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی, صرف ایکسپورٹ واپس نکلوایا جائے. دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی, صرف ایکسپورٹ کی, جس میں سیالکوٹ کا بڑا حصہ ہے. 3 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سیالکوٹ کرتا ہے. ایک ایکسپورٹ میں سیالکوٹ کا حصہ ہے, ایک اسی ایکسپورٹ میں نون لیگ کا بھی حصہ ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. نون لیگ نے پوری کوشش کر کے بہت محنت کی ایکسپورٹ کے اوپر, میں یہ نہیں کہوں گا کم کی. جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو انہیں 25 ارب 11 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹ ملی. آپ سوچیں زرداری صاحب جیسے 10% کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا بزنس مین اتنا تکڑا تھا کہ بچ گیا. 25 ارب 11 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹ و تمام مال پانی ان کو دینے کے بعد بھی بچ گئی. انہوں نے اتنی محنت کی, یہ احسن اقبال ارسطو ہوں یا دوسرے, اتنی دن رات محنت کی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں کتنا اضافہ کیا, 5 ارب ڈالر کا گھاٹا ڈالا اور اس میں ہر سال, اور شب و روز محنت کر کے وہ ایکسپورٹ یہ 20 ارب 42 کروڑ کے اوپر لے آئے. یہ ہیں وہ جو آپ کو کہتے ہیں اکانومی بہتر ہو رہی تھی, اکانومی بہتر ہو رہی تھی. بھائی بالکل ہو رہی تھی, 80 مندیں کہ اکانومی بہتر ہو رہی تھی. اور اکانومی وہ جہاں دی بہتر ہوندی ہو جڑا بشرم روہیل اصغر ہے کل پرائم منسٹر واسطے گلیز گالیاں کٹ رہا سی. وہ گھٹیا آدمی جب اس کے والد کا قتل ہوا تھا, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, تو اس ٹائم جس نے کیا تھا اس کے پاؤں پڑ کے جا کے تو معافی مانگ لی تھی. وہ کل گلیز گالیاں نکال رہا تھا اور پنجابی کلچر کا نام لے کے گالیاں نکال رہا تھا, اور ساتھ کہہ رہا تھا میری دھی اج ساڈے گھر آئی ہے, انہوں دسو ماپے دھیاں دا استقبال کس طرح کر دینے. بے حیا آدمی, کہنا تو میرا دل اور بڑے الفاظ کہہ رہا لیکن میری اخلاقیات اجازت نہیں دیتی. وہ بے حیا آدمی پیو دھیاں دے سامنے گندیاں گالاں کٹ دینے. یہ تو کیوں جا پنجابی پیو ہے, کیوں جا بے حیا آدمی ہے تو کہ دھی تو نال بٹھائی ہوئی ہے جنہوں دھی کہہ رہے ہیں اور وہ دے سامنے غلیظ گندیاں گالاں کٹ رہے ہیں. تو لعنت ہے تیرے ہوتے. اب اگلی بات ہم کرتے ہیں واپس اسی بات پہ کہ ایک تو انہوں نے یہ کام کیا, اب اس ٹیکسٹائل کو اٹھانا تھا. یہ باتوں سے تو اٹھنی نہیں تھی, اس کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑنے تھے. مشکل فیصلے کیا ہوتے ہیں یہ قوم کو سمجھ آنی چاہیے. اکثر سوچتے ہیں کہ حکومت کے پاس پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں, جتنی کمیٹی ڈالتے ہیں اتنی ملتی ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ملتی نا. حکومت وہ کمیٹی لینے والا بندہ ہوتا ہے, پیسے آپ ہی کے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. یہ نواز شریف صاحب اپنے کرونی پیسے لے کے آندے, 80 کرونی لے کے آئے. یہ پیسے تواڈے ہوندے نے جڑے ایمانداری نال استعمال ہونے ہوندے نے. حکومت کے پاس وہ آپ کی کمیٹی ہوتی ہے. اگر کمیٹی 10,000 کی ہے تو واپس 10,000 کی نکلنی ہے. وہ آپ ہی کے پیسے ہیں سارے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنے 10,000 دی پاندے سو تو 5,000 کتے اور چلا جاندہ سی, 5,000 تہاڈا نکلدا سی. اب آپ کا جو کمیٹی ہے اسی میں سے آپ نے سارے خرچے کرنے ہیں. تو پاکستان کی معیشت بہت دگرگوں حالات میں تھی جب ہم آئے تھے اپنا پیٹ کاٹ کے. جب میں پیٹ کاٹ کے کہتا ہوں تو کہاں پہ 70% وزیر اعظم اس کا پہلے سال میں خرچہ کم کیا گیا, 60% دوسرے میں کیا گیا. ان کے 5 کیمپ آفس تھے, وزیر اعظم پاکستان کا ایک کیمپ آفس بھی نہیں ہے. اپنے گھر میں رہتا ہے, اپنا سوئی گیس اپنی بجلی کا پیسہ اپنی جیب سے دیتا ہے. اپنے گھر پہ جو مہمان آتے ہیں جو وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے آتے ہیں, ظاہری بات, بہت ساری آفیشل میٹنگز, ان کا کھانا وانا سب کچھ اپنی جیب سے چلاتے ہیں. کسی قسم کی کوئی ایسی مراد نہیں ہے جو وہ لے رہے ہیں جو انہوں نے اندر کھاتے کی ہوئی تھی سارے ٹبروں نے. ایک تو وہاں سے, دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سڑک ٹوٹی رہ گئی ہوگی آپ کی, بھلے وہ پسرور کی ہو, وہ بن سکتی تھی اگر دکھاوے کا کام کرنا ہوتا. پھر بادشاہ ڈیم شروع نہیں ہونا تھا, مومن ڈیم شروع نہیں ہونا تھا, کیونکہ وہ تو بننا ہے 15 سال میں 20 سال میں. ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے 2023 کے الیکشن میں. یہ تو سوچتے ہی تھے کہ میٹرو بناؤ الیکشن تو پہلے فیتا کاٹ دیو, اورنج ٹرین بناؤ الیکشن سے پہلے فیتا کاٹ دو, تو یہ پسرور روڈ راتوں رات بن سکتی ہے. یہ جو غریبوں کو 180 ارب روپیہ بانٹا ہے, آپ کے سارے پنجاب کی 2-3 سالوں میں یہ 180 ارب روکیں تو آپ کی بہت ساری سڑکیں بن جاتی ہیں. یہ جو آپ کے پرائم منسٹر نے 35 لاکھ چھوٹے کاروباری لوگوں کو
बिजली के बिलों का रिलीफ दिया 3 से 6 महीने का, वो ना देते तो सड़कें पुल और भी बन जानी थी, जो काम ये करते थे। लेकिन उस खरादिये को, उस वेल्डर को, उस नाई को, उस मोची को, उस छोटी सनत वाले दूसरे तमाम लोगों को जो छोटे पुर्जे बना रहे हैं सनत के लिए, उन सबको भी बराबर खड़ा करना था कि कोरोना ने उनकी भी कमर तोड़ी थी। क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर गरीब के लिए सोचता है, तो हमने सोचा कि हम सारे अगला 1 साल चंद सड़कें बना लेते हैं, चंद बाद में बना लेंगे। जो ये दौरे 14-14 लाख डॉलर के करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर 1 लाख डॉलर में कर रहा है। काबुल का दौरा 1 दिन का ये लाखों डॉलर में करते थे, प्राइम मिनिस्टर से 10,000 डॉलर में कर रहा है। और यार, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो चार्टर्ड प्लेन्स के ऊपर जाएं, पूरे टब्बर को लेके जाएं, मैं भी जा रहा हूं, डार साहब भी जा रहे हैं, हम भी कहें हुकूमत में आए, याशियां लगी हुई हैं। वो एक आम फ्लाइट के ऊपर आम पैसेंजर के साथ बैठ के जाता है। लेकिन मकसद क्या है, मुझे ये बताएं। मकसद तो अचीव हो गया ना जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर तकरीर की, जब वो इस कौम का बेटा दाड़ा, और स्पेशली दाड़ा हमारे सबसे महबूब शख्सियत के लिए, जिनका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन पे हमारी जान भी कुर्बान है। पहला मुसलमान मुल्क का किसी का सरबराह जिसने इतनी डिटेल के साथ जाके दुनिया को बताया कि हमें कितनी। सियालकोट के ये मनाज़र आप देख रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे थे और तमाम तर मंसूबे जो कि सियालकोट के लिए लाए जा रहे हैं उनके ऊपर वो बातचीत कर रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट में, और शहर अल्लामा इक़बाल भी सियालकोट को कहते हैं। 5 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इफ्तिताह होने जा रहा है।